غدیر خم، عید غدیر یا خم غدیر، اور پچھلے جمعے تھے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ادھر ترجمہ ادھر میں نے بیان کیتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس جمعہ مبارک کے اندر جڑے لوگ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل آدھن اور من کنت مولا کا محنت کریں خلیفہ بلا فصل، انشاءاللہ علم تو ایک گزارش ادا کرے سا تو لوگ جو ہے اشکال پیدا کریں کہ من کنت مولا ہو ادھر میں نے خلیفہ بلا فصل ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے اپنے وجود کے اندر یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ادھر میں نے وہ کریں حاکم، کیونکہ آپ علیہ السلام حاکم ہیں تے وہ میں نے کریں مولا کہ من کنت مولا جس کا میں حاکم ہوں، فعلی مولا ہوں اس کا علی حاکم ہے، یعنی مولا میں لوگ کریں حاکم، اور حاکم جو ہے کسی ڈکشنری کے اندر بھی مولا تو میں نے حاکم نہیں ہے۔ اس حساب سے وہ اس کو غلط فہمی بیان کریں، شبہ پیش کریں لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے شبہ پیش کریں کہ مولا تو میں نے حاکم ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی مشرف ولایت آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آپ علیہ السلام نے خلیفہ پہلا فصل اعلان کیا، اس شبے نے گن کے کہ وہ اگر ٹوٹے نہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا مقصد ہے اس وقت کہ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت علی علیہ السلام نے شکایت کی گئی ہے، کہ آپ علیہ السلام نے اس شکایت کا ازالہ کیتا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو میں نے جس کا میں دوست ہوں جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جو اس کا علی دوست ہے۔ تو یہ میں نے اس سے کیتا گیا نبی علیہ السلام نے اس شکایت کے بدلے دے اندر آپ علیہ السلام نے یہ کرا کی، اور آپ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی تھی، حضرت علی علیہ السلام دیانتدار اور محبوب بنے۔ اس کو میں نے دوسرے لوگ غور چیتے کریں کہ اگر اس شبے نو کیتا بنے تو بخاری شریف کے آپ علیہ السلام نے وفات کو پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کہ کیوں نہ اساں آپ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو ون کے اللہ پوچھ کے لوں کہ تھاتو بعد خلیفہ کون ہو سی، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام نے اسانو منع کر دیتا نہ کر دیتی تو اسانو پورے زندگی لوگ کلامی خلیفہ نہ بنا سن، کلامی خلیفہ تسلیم نہ کرے سن۔ تو لہذا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ گل نہیں چاہتا کہ آپ علیہ السلام سے منع کر دیں کہ نہ میں اس بات پوچھنا چاہتا۔ تو حضرت ابن عباس یہ خیال آئی کہ اگر خلیفہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ تسا بننا ہے تو اصل مطمئن ہوئے سوں، اگر آپ علیہ السلام فرمانا ہے کہ خلیفہ تسا کسی اور بننا ہے تو آپ علیہ السلام انہوں نے وصیت فرما لے سوں۔ ان لوگوں کا خیال آئی حضرت عباس کا کہ حضرت علی علیہ السلام نے آ کے نہیں میں تے گل نہیں پوچھنا چاہتا۔ تو اس تو واضح ہوئے گا کہ اگر یہ اعلان من کنت مولا ہو، مولا تو میں نے خلافت کریں حضرت علیہ السلام تو خود فرماوے نا کہ میں آپ علیہ السلام نے خم غدیر کے خلیفہ بنا چکے ہیں، لہذا میں خلیفہ ہوں۔ کہ حضرت عباس یہ آخنا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہیں، آپ علیہ السلام اعلان کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے ادھر میں نے خلافت نہیں کیتا، نہ حضرت عباس نے کیتا ہے نہ حضرت علی علیہ السلام نے کیتا ہے کہ مولا تو میں نے انہیں خلافت نہیں کیتا۔ اسی طریقے حضرت ابوبکر آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ بنایا گیا، تو اس وقت سارے لوگ موجود ہیں، بنی ہاشم میں موجود ہیں، بنی امیہ میں موجود ہے، سارے موجود ہیں، اور کسی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے اعتراض نہیں کیتا، کیونکہ اگر کوئی آکھے نا، کیونکہ اس وقت مہاجرین و انصار سارے موجود ہیں خم غدیر کے موقع تھے، تو آکھے نا بھائی نبی علیہ السلام نے یہ فرما گئے کہ میں تو بعد خلیفہ بلا عباس رضی اللہ علیہ السلام میں، تو اس وقت کوئی بھی نہیں بولا، سارے موجود ہیں،
تو یہ میں کیتا ویسا ہے کہ خلیفہ بلا فاصل مولا تک مینا کیتا ویسا ہے تو یہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے. اگر مولا کا خلیفہ سمجھے دے تو حضرت بکر صدیق کے خلافت کے دوران کوئی نہ کوئی کوتا کے روا پہ نہیں حضرت علیہ السلام مولا مولا بنا کے خلیفہ بنا کے. تو اس طریقے اگر کوئی آدھا کہ یہ جو مسئلہ ہے تو مسئلہ تو کہڑا دکھ پہنتا ہے انہیں خلیفہ بنتے پہ کہ آپ لوگوں نے وصیت موجود ہوئے بھی حضرت علی خلیفہ ہے تو بات میدان کا کوئی بندہ یاد نہیں تو کسی نے ضرورت نہیں تو آپ مسلمان کے سامنے واقع نہیں دی تو انہوں بھی میں نے یہ سمجھا ہے مولا کا میں نے محبوب کے دوست سمجھا خلیفہ نہیں سمجھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی وفات تو پہلے ایک کمیٹی تشکیل لی تھی بلکہ کبار صحابہ کرام دے مشورے نال انہوں نے سارا مشورہ کر کے بنی ہاشم موجود ہیں اس محفل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کا انتخاب کیا. اس وقت بھی کسی نے نہیں آخیا کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے آپ فرما گئے کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے اور خلیفہ بلا حضرت بکر حضرت علی علیہ السلام. اس بعد حضرت عمر دور ختم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت تو پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے کافی کبار صحابہ کرام موجود ہیں اور حضرت انہوں نے مشورہ کیا اس کمیٹی نے مشورہ کیا. اس کمیٹی کے مشورے نال حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عنہ کے مشورے نال سارا مشورے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا. اس وقت بھی سارے موجود ہیں صحابہ کرام موجود ہیں. اس وقت بھی کسی نے نہیں آخیا بھائی من کنت مولا ہو علی مولا ہو آپ نے کا مقصد خلیفہ بنانا ہے آپ نے خلیفہ بنا گئے کیونکہ آپ نے وصیت فرما گئے اس گل کی لہٰذا خلیفہ عثمان نہ ہو سکے حضرت علی ہو سکے. کسی ایک نے بھی نہیں اعتراض کیا. یہ مطلب یہ ہوا کہ جہاں میں نے یہ آپ کریں ہیں وہ میں نے نہیں دیتا. اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی السلام خلیفہ منتخب کیا لیکن حضرت علی السلام نے انکار کیا کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا. آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بڑی امر کا باغ ہے اڑتے لگے گئے کمرہ دروازہ بند کر چھوڑا یعنی اس چیز میں نہ پانا چاہتے ہیں میں نے خلیفہ بناؤں تو انہوں نے پسند نہیں کیا میں خلیفہ بنا بلکہ ایک گل نہیں ہے مگر برابر یہاں موجود ہے البدایہ و نہایہ موجود ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام وہ اتوں یعنی چلے گئے اور بنی امر کے باغ بیٹھ ہیں اتنے خلیفہ منتخب تھی نہ پیا ہے. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ تم جس میں چاہو مرضی چون گنو میں نے خلیفہ نہ بناؤ. میں ہے ایک وزیر بننا لوگوں کا وزیر بننا پسند کرنا بجائے دے کہ میں خلیفہ بنا. حضرت علیہ السلام نے خلافت کی تمنا نہیں کی تھی اور انہوں نے یہ گلا کی کہ میں امیر بننا پسند نہیں کرتا خلیفہ بننا پسند نہیں کرتا بلکہ میں وزیر عام بننا پسند کرنا. تو اگر حضرت علیہ السلام یہ گلا کیا کہ آپ نے اسلام نے سمے غنی کے موقع پہ یہ گل فرمائیے کہ من کنت مولا ہو علی مولا ہو جس طرح میں حاکم ہوں علی حضرت حاکم ہے. حضرت علی نے یہ گل نہیں فرمائی حالانکہ خود آ سکتے ہیں کہ میں نے نبی السلام نے حاکم مقرر کیا ہے خلیفہ مقرر کیا لہٰذا میں خلیفہ ہاں. تو انہوں نے یہ گل نہیں فرمائی اور اس کو پرے ہو کر میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا. تبدیل کے ساتھ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو پوچھا گیا یا انہیں کو دسا گیا یا انہیں کو بیٹھا گیا کہ میں نے ایک گل کی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام بولے کہ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو علی المولا ہو. تو انہوں نے بیٹے نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹے نے فرمایا کہ اگر عیدہ میں خلافت ہے تو آپ علیہ السلام یہ میں نماز روزے حج زکات کے حکم بجا فرمایا آکھے نا بھی فارغ ہوتے تو آپ علیہ السلام کو خود فرماوے نا کہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنائی میں نا لہٰذا اس کے بعد میں دوبارہ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. حضرت حسن کے بیٹے نے بھی عیدہ میں نا مولا کا میں نا خلافت نہیں کیتا. دوسری گل ہے کہ آپ علیہ السلام نے حج پڑھ کے آنے پہ
حج کا خطبہ حج کے بہت زیادہ کثیر تعداد لوگ ہونے ہر ملک تو آئے ہوئے لوگ ہونے تو اتنے آپ نے سامنے اعلان نہیں کیتا خلافت اعلان نہیں کیتا تو آپ علیہ السلام جس وقت صبح غدیر کے موقع تے آئے تو کوئی شکایت آئی حضرت علیہ السلام کی تو اس موقع تے آپ علیہ السلام نے فرمائی گل کہ من کن تو مولا فاغیر مولا ہو تو لہذا جیتا میں مولا جیتا میں محبوب ہوں جیتا میں دوست ہوں وہ علی دوست ہے اور تقریباً فرمایا کہ من مولا ہو یعنی اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ جس لوگ اگر جیتا میں دوست ہوں وہ علی دوست ہے جڑا علی نال پیار کرے میں اس کا پیار کرنا جڑا علی نال دشمنی رکھے میں انہاں دشمنی رکھنا تو یعنی اس طریقے آپ علیہ السلام نے بھی وضاحت والی گل فرما دیتی کہ اتنے خلافت اعلان نہیں اگر خلافت اعلان ہو گیا تو حج کے موقع تے آج تو پہلے دوران ہو گیا کہ آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آج تو بعد یعنی میرے نبی وفات تو بعد حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بن عباس ہو سے تو یہ میں نے جڑا کیتا بندا ہے اور کچھ لوگ ان کے میں نہ کریں روافض جنہوں کا مشغلہ ہی ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بغض بھرا ہے انہیں بغض کا اظہار کرنا ہے اور مسلمانوں کے درمیان انہوں نے چھوٹا چھوڑنا ہے وسوسے ڈالنے شبہ پیدا کرنے انہوں کا مشن ہی ہے اور اسی واسطے انہوں نے 18 دن حج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت دی دیا ہے اور انہوں نے اس کی ترجیح بڑھا کے دے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بغض کے اندر آ کے کہ انہوں نے اس کو عید دیہڑ بنا کے دیے اور سامنے کے کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اعلان ہے اس کی خلافت اعلان ہے تو یہ سارے نظریات جو انہوں نے سارے ذہن کے اندر پائے ہیں تو اصل سارا کو انہوں کو بچنا چاہیے اور یہ خلاصہ ہے پچھلے جمعے کا یعنی عید غدیر کا عید غدیر کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ عید غدیر کوئی مسلمان کی عید نہیں ہے اس میں عید بڑھایا کہ میں خان خاطر بادشاہ موجود والا نے 351 چیز عید کا بڑھایا گیا اور وہ بھی حضرت عثمان کے بغض کے اندر آ کے ان کی جہان شہادت میں آ کے کیونکہ بنو امیہ جو ہے حضرت عثمان بنو امیہ جوان اور روافض جو ہے وہ بنو امیہ کے بالکل خلاف ہیں انٹرنیشنل طور کے خلاف ہیں اور انہوں نے اس جہاد میں حضرت عثمان کی شہادت کو لیا ہوئی عید جہاد بنا کے پیش کیا مسلمان علیہ السلام اور پچھلے جو میں من کو تو مولا ہو وہ تو مولا جیسا آپ نے سنا جیسا میں مولا ہوں علی مولا ہے تو وہ تو میرا جو محبوب سے دوست بنتا ہے وہ اونچا کہتے میں نا تو محبوب کے میں پچھلے جمعے تے 17 میں نے بیان کی تھے مولا تو میں نا 17 اس وقت غالباً تو مولا تو میں نا وہ بھی ڈکشنری نہیں آتا کہ مولا تو میں نا خلیفہ یا حاکم مرد ہے اور مولا تو میں نا مددگار بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی استعمال کیتے ویسے نا مولا دا تو میں نے مددگار کیتے ویسی رب بھی کیتے ویسی مالک کیتے ویسی لیکن جس وقت فرشتہ واسطے مومنین واسطے قرآن پاک کی لفظ آئے مولا دے میں نہ آئے تو اس وقت انہوں نے ما تحت الاسباب جو ہے میں نے کی جو مددگار ما فوق الاسباب پکار سے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ دی ہے اور ما تحت الاسباب جو ہے مدد کے لیے وہ سارے انسان ذمہ سارے مومنین کے ذمہ اللہ تعالیٰ سارا نو قرآن سنت میں توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد لله نحمده